السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، اس کا آج لیسن 4 ہے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں، پہلے ریویژن کر لیتے ہیں۔ الف ب ت س جیم ح خ دال ذال را ز سین شین صاد ضاد۔ آج جو لیٹر ہم پڑھیں گے طا ظا عین غین ف، ٹھیک ہے۔ ایکسپلینیشن اس کی کرتے ہیں پہلے ہم، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کون سا مخرج جو ہے وہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن بہت زیادہ ضروری ہے، بعد میں ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں یہاں پہ زبان پیالہ نما بنی ہوئی ہے طا، ٹھیک ہے، طا، اور یہاں سے آواز نکل رہی ہے طا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی تعریف کچھ اس طرح ہے کہ جو ظاہر طرف اللسان، یعنی طرف اللسان کے فوراً بعد والا حصہ جو طرف کی کمر کہلاتی ہے، جب اوپر جائے ثنایا اولیہ کے سخت مسوڑوں کو مضبوطی سے لگے تو ت د طا دا ہوتے ہیں۔ ثنایا اولیہ، ثنایا کہتے ہیں اوپر کے جو دو سامنے کے فرنٹ والے دانت ہوتے ہیں، اولیہ یعنی اوپر والے، ٹھیک ہے۔ اور ثنایا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانت ہوتے ہیں، گیپ نہیں ہوتا اس کے اندر، اسے ثنایا کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں دال اور تا اور طا، تو یہ والا حصہ جو ہے زبان کا یہ ظہر کہلاتا ہے۔ یہ جو ہمارا وسط اللسان جو ہے نا، اس کے بعد کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ظہر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ والا حصہ جو ٹپ جہاں میں نے صرف گول سا دائرہ بنایا ہے، یہ سارا حصہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ والا حصہ یہاں تک گرین لائن سے یہاں سے یہ کہلاتا ہے طرف اللسان، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے اوپر کا حصہ اور یہ اس کے اندر طرف اللسان کہلاتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس حصے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جب جاتا ہے سامنے کے جو دو دانت ہیں وہاں سخت مسوڑے ہوتے ہیں، جہاں سے دانت نکل رہے ہوتے ہیں سامنے، وہاں مضبوطی سے لگے تو د ت طا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان حروف کا لقب جو ہے حروف یا حروفن، یا اگر میں حروف کہوں گی تو حروف النطعیہ کہلائے گا۔ اگر میں روانی میں جوڑ کے پڑھوں گی تو حروف نطعیہ، نطعیہ ہے، کیونکہ یہ نطع یعنی منہ کے اندر غار کا جو شروع کا حصہ ہے نا، قریب اس کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو غار ہے منہ کا، وہاں جو رف سرفس ہے نا، یہ وہاں سے ادا ہوتے ہیں، شروع کا جو حصہ ہوتا ہے غار کے۔ اچھا، ان حروف میں سے دو حروف جو ہیں وہ دال اور تا کی ادائیگی میں استفال اور انفتاح ہے، یعنی وہ باریک ہے۔ تا، ٹھیک ہے، تا دیکھیں، تا دال کھلے منہ سے ادا ہو رہا ہے اور باریک بھی ہے۔ اور طا میں استعالہ ہے، زبان کی جڑ اوپر چلی جاتی ہے، اطباق ہے، اور سامنے سے مخرج سے اٹھ جاتی ہے، بیچ میں پیالہ نما ہو جاتی ہے تو اطباق کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ پیچھے سے آواز آتی ہے وائس باکس سے، ٹھیک ہے، یہاں سے آئی یہاں پر اور یہاں اوپر ٹکرائی، اوپر سے جب اوپر ٹکراتی ہے تو واپس نیچے آواز آتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو ایکو ساؤنڈ ہوتی ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں موٹائی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں سے ہوا کا بالکل گزر بند ہو گیا، اقطا اقطا اقطا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اطباق، جس کی وجہ سے زبان پیالہ نما بن جائے گی، ٹھیک ہے، یا مخرج سے اٹھی یا پیچھے سے اٹھی اور اس میں اطباق کی صفت پیدا ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، ہمارا جو دوسرا لیٹر ہے وا ہے، اس میں بھی اطباق کی صفت موجود ہے۔ اس کو ایکسپلین کریں گے، ایک ایک لیٹر لے کے چلیں گے، اسے ایکسپلین کریں گے تو پھر آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وا، اس میں بھی دیکھیں زبان پیالہ نما ہے۔ جب ظاہر طرف اللسان، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ ظاہر ہے، اوپر ثنایا اولیہ کے مسوڑوں کی طرف اٹھے، مسوڑوں کی طرف اٹھی ہے، ٹھیک ہے، ظاہر طرف اللسان مسوڑوں کی طرف اٹھی ہے، اتنی اٹھے گی کہ طرف اللسان دانتوں کے کناروں پر لگے گی۔ یہ طرف دیکھ رہے ہیں، سامنے کے زبان کی کنارے ہیں، تو یہاں پہ جو طرف ہے یہ جا کے یعنی ٹپ ٹو ٹپ،
ٹھیک ہے. اس طرح ہلکی سی باہر نظر آئے گی, زیادہ نہیں نظر آنی چاہیے. یعنی جب آپ شہادت کی انگلی سامنے رکھیں گے نا کنارے پر تو یہ گیلی ہو جائے گی, تو اس کا مطلب ہے آپ صحیح مخرج پر ہیں. اور ظاہر طرف لسان دانتوں کے مسوڑوں کے سامنے آ جائے گی تو 3 حروف ث, ذیل اور ظا ادا ہوتے ہیں. اچھا, ان حروف کا وضاحت نمبر 1 یہ ہے کہ ان حروف کا لقب حروف لثویہ ہے, کیونکہ عربی زبان میں مسوڑوں کو لثہ کہتے ہیں اور یہ حروف لثہ کے قریب سے ادا ہوتے ہیں, لہٰذا ان کو یہ لقب دیا گیا. ٹھیک ہے. اور وضاحت نمبر 2 اس کی یہ ہے کہ ان میں سے 2 حروف جو سا اور زال ہے اس کے اندر باریکی استفال ہے اور کھلے منہ سے ادا ہوتا ہے, انفتاح. ٹھیک ہے. یہ تو اٹھی ہوئی نا اطباق کی وجہ سے, جب یہ باریک ادا ہوتے ہیں تو پھر زبان نیچے لیٹ جاتی ہے, جبکہ وا کے اندر استعالہ اور اطباق ہے جس کی وجہ سے زبان پیالہ نما بن جاتی ہے. وہی ہے کہ آواز یہاں بنی, یہ ہڈی دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ساؤنڈ باکس ہے, یہاں آواز بنتی ہے, اسے ہوا لے کر آتی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. یہاں جب آتی ہے یہاں ٹکرا کے اوپر جاتی ہے, اوپر ٹکرا کے واپس نیچے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اطباق کی صفت پیدا ہوتی ہے. وا منہ بھر جاتا ہے. اطباق جو کہتے ہیں اسے لپٹنے کو کہتے ہیں, قریب ہونے کو, تالی کو بہت قریب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آواز چلتی بھی ہے اور خواہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی وضاحت ہے. اور اس کا جو میں آپ کو اگر وہ نقشہ بتاؤں جو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس میں آسانی ہو, کوئی مشکل نہ ہو, جیسے یہ والا جو میں نے آپ کو کہا تھا بنا لیجیے گا, یہ اسی لیے میں نے بنایا ہے تاکہ آپ اس میں سے دیکھ کے آپ پڑھیں. یہ دیکھیں تا کے لیے تو یہ حصہ تھا. ٹھیک ہے. طرف, یہ طرف حصہ یہ پورا یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے ٹپ جہاں میں نے لکھی ہوئی ہے پیلا سارا اور یہ ہرا بھی, اتنا جو ہے نا یہ طرف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو وسط اللسان ہے اس کے بعد کا یہ حصہ جو ہے یہ ظہر کہلاتا ہے, ظہر طرف اللسان. ٹھیک ہے. تو یہ حصہ یہ تا کے لیے لگتا ہے, اور یہ جو بالکل کنارہ ہے طرف کا یہ آتا ہے سامنے 2 دانتوں کو ٹپ کو جا کے لگتا ہے کناروں سے دانتوں کے. ٹھیک ہے. ٹپ ٹو ٹپ جیسے کہتے ہیں, جہاں سے وا ادا ہوتا ہے. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں ہمارا نیکسٹ جو لیٹر ہے وہ عین ہے. عین. ٹھیک ہے. عین کی طرف ہم آتے ہیں. عین بہت سارے لوگ بہت آرام سے ادا کر لیتے ہیں, لیکن بعض لوگ جو ہے اسے موڑ سے نکالنے میں انہیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, کیونکہ کبھی ہم نے عربی کے حروف تو ادا نہیں کیے نا, ہم نے ہمیشہ اردو کے سٹائل سے پڑھا ہے اور وہی حروف ہم نکالتے ہیں. وہ حروف وہ عین کا نہیں ہوتا, وہ ہم نکالتے ہیں ایکچولی حمزہ کی آواز نکالتے ہیں, اسے ہم عین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عین ہم کیسے نکالیں گے, یہ رہا جناب ہمارے پاس عین. دیکھیں یہ جو حصہ ہے یہ ہمارے آواز کی ڈبی ہے, اس کے اوپر اقصی الحلق اور یہاں ادن الحلق, اس کے بیچ کا حصہ جو ہوتا ہے وسط الحلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے عین ح ادا ہوتے ہیں. عین کیسے ادا ہوگا, عین پریکٹس کیسے کریں گے, عین. ٹھیک ہے. کھینچنا ہے 4 کاؤنٹ سے. یہ ایپیگلوٹس آپ دیکھ رہے ہیں نا, جو ہمارا ٹریکیا ہوتا ہے, جو سانس کی نالی ہوتی ہے, جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کارٹیلیج سا بنایا ہوا, تھن سا ہڈی ہے پتلی سی, اس کا فلیپ یہ پتے کی طرح ہوتا ہے, لیف لائک فلیپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے کیا ہوتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں بند ہو جاتا ہے, لیکن عربی میں یہ عین اور ہا کی ادائیگی کے لیے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عین میں جب عین ادا کرتے ہیں یہ فلیپ اٹھتا ہے, اور جو بیک بون کی سائڈ پہ ہمارے گردن کا جو بیک والا حصہ ہے اس پہ جا کے لگ جاتا ہے یہ ایپیگلوٹس. ٹھیک ہے. اور ہا کے لیے کیا ہوتا ہے, تھوڑا کم لگتا ہے کیونکہ وائس لیس لیٹر ہے تو ہوا سے ظاہر ہوتا ہے. اس عین کے ساتھ ہوا نہیں آتی, ہا کے ساتھ ٹھیک ہے. یہ اس کی ادائیگی کا طریقہ ہے. اس کے ساتھ ہوا فیل ہوتی ہے, محسوس ہوتی ہے, وائس لیس سے ہوا اس کو ظاہر کرتی ہے, اور عین میں نہیں ہوتا, لیکن فلیپ جو ہے اٹھ جاتا ہے. اچھا, یہ الحلق ہے تو یہ میں نے پڑھا دیا تھا کہ دوسرا مخرج عام ہے, اس کے اندر 3 مخارج خاص ہیں اور اس سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اقصی الحلق تھا, وسط الحلق, ادن الحلق. ٹھیک ہے. 2 ہر ایک سے لیٹر حمزہ ہا, عین ہا, غین خا ادا ہوتے ہیں. اچھا, پھر وسط الحلق, یہ حلق الحلق کا وہ حصہ ہے جو اقصی الحلق اور ادن الحلق کے درمیان واقع ہے, یہاں بیچ میں. ٹھیک ہے. ان سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں, عین اور حا. ٹھیک. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں اپنا غین کی طرف. ٹھیک ہے. غین کو دیکھتے ہیں. اس کی وضاحت تو وہی ہے الحلق کی, لیکن ہم اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ الحلق جو ہے
اس کا جو ادن الحلق والا حصہ ہے، یہ حلق ابتدائی حصہ ہے جو زبان کی جڑ کے بالکل یہاں سے پاس ہے، اس سے 2 حروف غین خا ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی پوزیشن کچھ اسی طرح ہوتی ہے کہ زبان کی جڑ اوپر اٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح پیالہ نما بن جاتی ہے، تو موٹا ادا ہوتا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے۔ جب بھی کوئی لیٹر موٹا ادا ہوگا تو وہ 7 لیٹرز ہیں نا، 7 ہے، صاد، ضاد، طا، ظا، خا، قا اور خا، قا اور غا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اسی طرح زبان بنے گی۔ تو جب یہ ادا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو زبان کی جڑ ہے وہ یوویولا کو ٹچ کرتی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ٹچ کرتی ہے، غین میں زیادہ ٹچ کرتی ہے بنسبت خا کے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وائس لیس لیٹر ہے تو اس کو ہوا ظاہر کرتی ہے تو ہوا کا گزر ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے غین میں اس میں جا کے بہت زیادہ ٹچ کرتی ہے، بالکل لگ جاتی ہے اس کے ساتھ زبان کی جڑ، اور وہ جو کوا ہے اس کو زبان کی جڑ بالکل اچھے سے لگ جاتی ہے، تو پھر شیشے میں اگر آپ دیکھیں گے تو لگ جائے گی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ غین کا مخرج ہو گیا، اس کی بس اتنی وضاحت ہے۔ اب ہمارے پاس فا کا مخرج آتا ہے، ٹھیک ہے، الفاء۔ اچھا، یہ ہمارے جو نچلے ہونٹ کا پیٹ ہے نا، بطن الشفۃ السفلی، وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے۔ کیسے؟ اگر آپ اس کو دیکھیں، میں اگر آپ کو دکھاؤں قریب سے، یہ دیکھیں جو دانت ہے اوپر کا، اوپر کے جو 2 دانت ہے، یہ نوک نظر آ رہی ہے، اور قریب کروں، نہیں یہ فل قریب ہو گیا، ٹھیک ہے، دانت نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہ اوپر، یہ پوائنٹ آؤٹ میں کر رہی، یہ نچلے ہونٹ کا جو پیٹ ہے، اس کو یہ باقاعدہ جو گیلا حصہ اس کو آ کے نرمی سے لگے گی۔ اچھا، اس کو میں پڑھ دیتی ہوں، اس کا مطلب ہے نچلے ہونٹ کا پیٹ، یہ جو نام ہے بطن الشفۃ السفلی، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نچلے ہونٹ کا اندر والا حصہ، جہاں سے تر حصہ شروع ہوتا ہے۔ جب ہونٹ کا یہ حصہ ثنایا علیہ یعنی سامنے کے جو 2 دانت ہیں اس کے کناروں سے لگے تو حرف ف ادا ہوتا ہے۔ یہ حرف کمزور ہے، لہٰذا اس کی ادائیگی میں صفات کا بہت دھیان رکھیں گے۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ فا کے مخرج پہ جائیں، آپ لوگ جاتے نہیں ہیں نا، میں کہتی ہوں بولیں ف، پکڑیں سے ف، ایف، ایف، اور ساتھ ہی ساتھ ہونٹ کو دانت کے کنارے پر سختی سے نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں کہ بالکل زبان ہی چبا لیا آپ نے، ایف، 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 ہوا فیل ہوگی آپ کو ہاتھ پر، وہ آپ نے فیل کرنی ہے۔ تو یہ ہمارے مخارج ہو گئے ہیں۔ اب ان کی تھوڑی پریکٹس کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کو جو مخرج عام ہے ہمارا تیسرا اللسان، اس کی وضاحت دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو چلیں پریکٹس کرتے ہیں۔ تو، 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 موٹا کرنا ہے، پیالہ نما بنانی ہے زبان، تو، وہ، زوا، زوا، توا، توا نہیں کریں گے، ہونٹ نہیں استعمال ہوں گے، نہ ہونٹ اوپر آئیں گے، وہ، او، یہ آواز اس کی چلے گی، ٹھیک ہے، وہ، عین، 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 غو، غو، اور لین ہے نا، غوین، اس میں بھی لین تھا یا سیکنڈ سے پہلے زبر آ رہی تھی عین کے اوپر، تو یا لین بنا تھا، جیسے عین، عین، ٹھیک ہے، غوین، غوین، غو، 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 غوین، ٹھیک ہے، ف، ف، مخرج پہ پکڑیں گے، ف، ف، الف، ب، با نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، الف، الف بے نہیں پڑھیں گے، الف، لام کے نیچے زیر اور یقص الحلق سے الف نکلے گا، حمزہ، ٹھیک ہے، اور فا کے مخرج سے جائیں گے ساکن تو ہوا نکلے گی، ب، بین کر کے نہیں پڑھیں گے، عربی کا ایک ایکسنٹ جیسے اس میں ب پڑھا جاتا ہے لیکن ہم وہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے، اسے باریک کر کے پڑھیں گے، لیکن جو کھڑی آواز ہماری آتی ہے اور جو بے کی درمیان کی آواز امالہ کر کے نہیں پڑھیں گے، ہم بے پڑھیں گے باریک سلانٹ کے ساتھ، بے، تے، سے، جیم، ح، خو، دیل۔ اچھا، اس میں بہت زیادہ ایسے نہیں کریں گے، یہ مخرج بتانے کے لیے کہ خو کہاں سے ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، دیل، ذیل، رو، زے، آواز اوپر جائے گی، ٹھیک ہے، سین، آواز نیچے جائے گی، شین، آواز نیچے جائے گی،
सौद, आवाज़ ऊपर जाएगी, दौद, दाल पे कलकला बारीक होगा, ठीक है। तो के लिए आवाज़ ऊपर जाएगी, तो वो कैसे पता चला ऊपर जाएगी, क्योंकि अलिफ खींच रहा है, ऊपर जाएगी, ठीक है। या खींचती तो आवाज़ नीचे जाती है, ठीक है। और ये तो लीन इसमें बने आइन, गौइन, फ, आवाज़ ऊपर गई, ठीक है। अच्छा, ये हमारी प्रैक्टिस हो गई। अब मैं उस पर आ जाती हूँ, वसतुल लिसान आज हम करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। हमने अल लिसान स्टार्ट किया था, तो उसका पहला हिस्सा अक़सुल लिसान किया था, आज वसतुल लिसान करेंगे। अच्छा, वसतुल लिसान क्या है जी? ये वसतुल लिसान का मतलब है ज़बान का दरमियानी हिस्सा। जब ज़बान का ये हिस्सा हनकुल आला यानी ऊपर का तालु, उसके शजरुल फम, ठीक है। अगर आप शजरुल फम नहीं भी कहते तो आपके गार, मेरे जो सर थे वो गार कहते थे, ठीक है। वो इस नाम को नहीं लेते थे, वो कहते थे गार, तालु का बीच के गोलाई वाला हिस्सा जो मुंह बंद करने के बाद भी अंदर से खुला रहता है, ठीक है। ऊपर हनकुल आला की तरफ उठेगी, ठीक है, ज़बान का दरमियानी हिस्सा। तो 3 हरूफ जीन, शीन और या गैर मदीयह अदा होंगे। मद है मदीयह, ठीक है। इस पर भी आप शर्ट डाल दें, दाल के ऊपर भी, तो ठीक। तो जब ये उठती है तो फिर 3 हरूफ, ज़बान का दरमियानी हिस्सा जब ऊपर गार की तरफ उठेगा तो ये 3 हरूफ अदा होते हैं। अच्छा, वजाहत इसकी क्या है कि इन तीनों हरूफ का मखरज ख़ास एक है, ठीक है। एक ही जगह से अल-लिसान है ना, आम, और ख़ास क्या है, वसतुल लिसान। लेकिन सिफ़ात के मुख्तलिफ होने से इनकी आवाज़ और अंदाज़ मुख्तलिफ हैं। अच्छा, जीम में क्या होता है, इस हर्फ के लिए वसतुल लिसान जो है ऊपर गार को लग जाती है, ठीक है। शजरुल फम जो है उसको लग जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर शिद्दा की सिफ्त पैदा होती है, ठीक है। और इस हर्फ के लिए वसतुल लिसान ऊपर गार की तरफ उठती है, लेकिन लगती नहीं है। किसके लिए? शीन की बात हो रही है, क्योंकि इसके अंदर तफशी है, वॉइसलेस लेटर है, पीछे से हवा आती है, तो वहाँ जो ज़बान के जो गार का हिस्सा ना, तो ये यूँ होती है, यानी लगती। जीम के लिए क्या होगी, गार में लग गई और इसके लिए थोड़ी सी नीचे रही ताकि शीन का शोर पैदा हो, पीछे से जो आवाज़ आ रही आश, शीन, ठीक है। अच्छा, और ऊपर नहीं लगती, क्यों? इसके अंदर तफशी की सिफ्त मौजूद है। अच्छा, या गैर मदीयह, इसकी तारीफ़ क्या है? इस हर्फ के लिए ज़बान का दरमियानी हिस्सा जो है वो गार की तरफ उठता है, लेकिन शीन के मुकाबले में कम, यानी जीम में जाके लग जाती है, शीन थोड़ी नीचे रहती है या उससे भी नीचे रहती है, ठीक है। क्योंकि ये कमज़ोर हर्फ है और इसके अंदर लीन की सिफ़ा मौजूद है। जब हम इसे अदा करते हैं, आई आई आई, ठीक है। अच्छा, वजाहत नंबर 1 इसकी ये है कि इन हरूफ का, वजाहत नंबर 2, सॉरी, एक तो वो थी, ठीक है। इन हरूफ का लक़ब हरूफ शजरिया है, ठीक है, क्योंकि ये इस हिस्से के करीब से अदा होते हैं। जो ऊपर के गार और जो ज़बान का दरमियानी हिस्सा जो है ना, ये शजर कहलाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसे लक़ब भी अश-शजरिया दिया गया है। अच्छा, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है जनाब वजाहत नंबर 3। अच्छा, इसमें क्या है, पूरा नज़र आए ताकि आप लोग नोट्स बनाएं। इन हरूफ की अदायगी के वक्त ज़बान की जड़ और ज़बान का आगे वाला हिस्सा यानी तरफ़ुल लिसान दोनों नीचे रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर इस्तिफ़ाल की खूबी मौजूद है, और साथ ही साथ दोनों जबड़ों के दरमियान फासला रहेगा, यानी इन्फ़िताह रहेगा। क्योंकि कमज़ोर लेटर है तो ज़बान की जड़ सिर्फ मखरज के लिए दरमियान से ऊपर उठेगी, जड़ वड़ नहीं उठेगी, ठीक है। अच्छा, वजाहत नंबर 4 क्या है कि इन तीनों हरूफ की अदायगी के वक्त ख़ास ख्याल रखा जाएगा कि ज़बान के किनारों के जो ज़बान है, ख़ास ख्याल रखा जाए कि ज़बान के किनारों पर हरगिज़ ज़ोर ना डाला जाए। बाज़ औक़ात पता है क्या होता है, हम ज़बान के जो किनारे ना, ये दांत, साइड वाले दांतों के किनारों पे टिका देते हैं, ठीक है। कैसे? आप टिका के देखें, बोलें तो आपने ज़बान क्या करना है, ज़ोर नहीं डालने किनारों पर, आपने ज़बान लूज़ छोड़नी ताकि पूरी जाके गार में चिपक जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको जो मखरज इसका मैं दिखा रही हूँ जीम का, वो मैं क्या है ये, ताकि आप लोगों को पता चले ना। ये देखिए, ये है जनाब, ठीक है, शीन जीम के लिए, और ये शीन का मखरज आ गया। अब मैं आती हूँ आपके जीम की तरफ ताकि वो मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि मैंने सबकी ना अलग अलग एक पिक्चर मैंने नहीं बनाई, क्योंकि सबको अलग अलग शो करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से जीम कहाँ गया, ये रही, ये उठी है जीम के लिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको वजाहत दे दी है।
اب میں خالی آپ کو یہ پکچر دکھا رہی ہوں آپ کو. اب یا کے لیے میں ذرا آپ کو پکچر یا کی دکھا دیتی ہوں. یہ جناب یا ایکسپلینیشن اس کی وہی ہے, ٹھیک ہے, یہ یا کا مخرج ہے. تو آپ غور سے دیکھیں, ایکسپلینیشن میں نے دے دی. ایکسپلینیشن صرف پکچر کے لیے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں, ٹھیک ہے. یہ ایکسپلینیشن جو میں نے یہاں لکھی ہے یہ وہیں پر لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. وہاں جو لکھی ہے وہ اتار لیں, وہ میں نے کیونکہ یہ میں نے پڑھی نہیں, اگر کوئی غلطی ہوگی تو پھر آپ میں سے کوئی کہے گا کہ یہ تو غلط کر دیا اور پھر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اور آپ لوگ بھی اس کا مطلب پڑھتے نہیں ہیں کہ دوسرے لوگ پھر مجھے بتاتے ہیں, وہ بھی آپ میں سے ایک اسٹوڈنٹ ہے جو مجھے بتاتی ہے کہ یہاں پہ آپ نے ایک الف نہیں ڈالا, یہ مس ہو گیا, اور لوگ اسے غلط نوٹ کر لیں گے اور فلانا ڈھمکانا. لیکن یہ کہ ماشاءاللہ میں نے ان لوگوں کو اس میں رکھا ہوا ہے نا جو بیسک نہیں, جو تجوید جنہیں پتہ ہے اور جنہیں آتا ہے, تو اس وجہ سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح لکھیں گے, ٹھیک ہے نا. اوکے چلے. اچھا اب یہ دیکھیں, یہ جیم کے لیے درمیانی سے اوپر غار میں جا کے چپک گیا, ٹھیک ہے. اچھا جی, اور اس کے لیے شین کے لیے کیا ہے, نیچے رہا, پیچھے گیپ دیکھ رہے ہیں. ایک منٹ میں آپ لوگوں کو اگر دکھا سکوں, یہ دیکھیں باقاعدہ وائٹ وائٹ نظر آ رہا ہے نا. یہاں سے شین کی آواز پیدا ہوتی ہے, ہوا آئی یہاں سے, یہاں ساؤنڈ باکس یہاں سے آئی, یہاں پھیل گئی, ٹھیک ہے, اور باہر نکلی اور شین کا شور اس نے ظاہر کر دیا. اچھا اب یہاں پہ جب آپ آتے ہیں یا کے لیے, ٹھیک ہے, یا میں دیکھیں شین کے مقابلے میں کتنا زیادہ گیپ ہے یہاں پہ. ای ایکچولی غار یہاں پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. غار کہاں ہے, یہ غار والا ایسا ای, ٹھیک ہے. تو جو زبان اٹھی درمیان میں, لیکن لیٹر باریک ہے تو وہی باریکی سے ادا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اس کا اسکرین شاٹ آپ نے لے لیا ہوگا امید کرتی ہوں. تو آپ اس کو اب انشاءاللہ یہ نوٹس بنائیں, اور نوٹس میں اس لیے دیکھیں میں اب نیکسٹ یہ چوتھا ہمارا لیسن ہے, اس کو ساتھ میں آپ لوگ لکھیں گے کہ یہ 4th لیسن ہے ہمارا. اور میں اسی لیے یہ مطلب دے رہی ہوں آپ کو کہ آپ لوگ آرگنائز ہو جائیں اور اپنے نوٹس لکھیں تاکہ آپ آگے جب پڑھائیں تو آپ کو پڑھانے میں آسانی ہو, ٹھیک ہے. چلے پریکٹس کیجیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. او سوری, نہیں ہاں پریکٹس تو کر لیا, میرا خیال ہے میں نے پریکٹس کر لیا الحمدللہ, مجھے یاد آیا کہ پریکٹس نہیں کی, ٹھیک ہے. سبحان اللہ قبول فرمائے آپ سے اور مجھ سے, اور خوب اچھے سے پریکٹس کیجیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.